اب امام علی مقام اپنی جنگ پر جانے کی تیاری فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف حضرت امام حسین نے اپنے سر پر باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستار مبارک سر پر رکھی اور بھائی حضرت امام حسن کا پٹھا کمر پر باندھا اور اپنے باپ کی تلوار حضرت علی شیر خدا کی تلوار اپنے ہاتھوں میں لے لی اور حضرت امام حسین اب میدان کی طرف جانے لگے۔ اس وقت امام علی مقام نے ایک نظر ان پردہ نشین خواتینوں کی طرف دیکھا، ان مظلوم خواتینوں کو دیکھا جو سب کی سب صبر و تحمل کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں رہے تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے جانے سے ان کو اپنا ایک سہارا بھی جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ امام علی مقام، تم پر میرا آخری سلام، اور رباب میرے لیے منہ دیکھ امام علی مقام نے کہا، تم پر میرا آخری سلام اور رباب میرا منہ دیکھ لو، بعد میں شاید تمہیں یہ منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ زینب تمہارا بھائی جا رہا ہے۔ زینب تم صابرہ فاطمہ کی بیٹی ہو، تم صبر اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا اور دیکھنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ صبر و تحمل کو کسی بھی حال میں اور کسی بھی صورت میں نہ چھوڑنا۔ اور زینب ایک بات اور بھی سنو، میری پیاری بیٹی سکینہ جو ہے اسے رونے نہ دینا، اسے پیار کرنا اور اس کو سینے سے لگائے رکھنا۔ اب میں جا رہا ہوں، لو تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہا تھا آپ کہ وہ معصوم بچی سکینہ آئی اور امام حسین سے لپٹ گئی، اور حضرت رباب آئی اور امام حسین کے کندھے پر منہ رکھا اور ہچکیاں لی اور کہا، میرے سر کے تاج کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اس مصیبت بھری دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ان ظالموں کے حوالے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ یہ بے دین، یہ بے بخت ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کے نبی کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عزت کا محافظ ہے، تم اہل بیت میں سے ہو۔ امام علی مقام نے سب کو صبر کی تسکین فرمائی۔ جیسے ہی آپ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے، حضرت زینب اپنے سر پر چادر ڈالی اور باہر نکلی اور کہا، اے میرے ماں جائے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ میرے بھائی، تم نے سب کو سنوار کر رخصت کیا اور اب تمہیں سنوارنے والا کوئی نہیں۔ تمہاری مظلوم بہن تم کو سنوارے گی۔ اے میرے ماں جائے، گھوڑے پر چڑھو، تمہاری مظلوم بہن تمہارے گھوڑے کی لگام باندھتی ہے۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کروایا اور امام علی مقام گھوڑے پہ چڑھتے ہیں اور چڑھ کر میدان کی طرف جانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا جب سب گھر بار اللہ کی راہ میں قربان کر کر اب خود قربان ہونے جا رہے تھے، اللہ 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 اکبر، امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا، میری طرف دیکھو، میں کون ہوں؟ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، میں ہی ہوں وہ حسین جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کندھے پر اٹھایا کرتے تھے، میں ہی ہوں وہ حسین جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا پھول ہے، میں ہی ہوں وہ حسین جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخساروں کو اور لبوں کو چوما کرتے تھے، میں ہی ہوں وہ حسین جس کی ماں فاطمۃ الزہرا
اور میں ہی ہوں وہ حسین جس کا باپ حضرت علی شہر خدا ہے جو فاتح کہبر ہے، اور میں ہی وہ حسین ہوں جس کا نانا جان اللہ کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میں ہی وہ حسین ہوں جب اللہ کے نبی سجدے میں ہوتے تھے اور میں پشت پر جاتا تھا تو وہی آ جاتی تھی کہ سجدے کو لمبا کر دو۔ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، بی بی فاطمہ الزہرا کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کر کربلا کی زمینوں میں ڈالنے والوں، اب میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لو۔ اب کیا دیکھتے ہو؟ اب پیچھے کوئی نہیں رہا، اب صرف میں ہی رہ گیا ہوں، اور بے دین آگے بڑھو۔ انہوں نے وہ بے دین آگے بڑھے، انہوں نے تلواریں میان سے باہر نکالی، نیزوں کو سیدھا کیا، لیکن امام علی مقام نے تلوار باہر نکال کر جب ان پر حملہ کیا تو بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ اٹھے، لیکن امام علی مقام کی تلواریں ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی۔ ان بے دینوں کا سر اس طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے جیسے موسم فضا میں درختوں سے پتے۔ حضرت امام علی مقام نے لاشوں کے انبار کا لگا دیے۔ آپ زخموں سے چور چور تھے اور 3 دن کے پیاسے تھے، مگر آپ کی تلوار ذوالفقار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو جنگ بدر میں جوہر دکھا رہی تھی۔ یہی تلوار جنگ بدر میں بھی تھی۔ آوازیں آ رہی تھی، علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے اور یزیدیوں کو خاک کے خون میں ملا دیا۔ جب آپ نے بہت سو کو قتل کر دیا، ان لوگوں نے مار مار کر آپ کو بھی زخمی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تب عمرو بن سعد بولا، سارے مل کر تیروں کی بارش کرو۔ انہوں نے چاروں طرف سے نبی کے نواسے پر تیر برسانا شروع کر دیے، امام علی مقام کو گھیر لیا، اور پھر کئی تیر آ کر امام علی مقام پر کے جسم مبارک پر پیوست ہونے لگے۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، کوئی آپ کے گھوڑے کو لگ رہا تھا تو کوئی تیر آپ کو لگ رہا تھا۔ غرض یہ کہ جب تیروں سے آپ کا پھول جیسا بدن چرنی ہو گیا تب آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور بار بار منہ پر ہاتھ پھیر کر فرماتے تھے کہ بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا۔ یوں ہی ایک مرتبہ منہ پر ہاتھ پھیر کر آپ نے دیکھا تو آپ کے سامنے کچھ اور ہی منظر تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ میں بوتل لیے کھڑے ہوئے تھے، حضرت علی مرتضیٰ کھڑے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور یہ سب کہہ رہے تھے، حسین ہماری طرف آؤ، ہماری طرف دیکھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امام علی مقام کے خون کے قطرے جو پڑ رہے تھے اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوتل میں ڈال رہے تھے۔ اللہ اللہ، نبی کا نواسا اپنے ہی خون میں نہا لیا۔ اب جب وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور گھوڑے سے گرے تو عرش الہی لرز گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا زمین پر گر گیا۔ حضرت علی کی آہ نکلی، یہ کون گر گیا تھا جس کو نبی پاک اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے؟ یہ گھوڑے سے گرے شمر بن لعیب، اولا بن یزید اور سنن بن انس، یہ بڑے بڑے بدبخت تھے جو آگے بڑھے اور امام علی مقام کے جسم مبارک پر چڑھ گئے۔ شمر چھاتی پر چڑھا ہوا تھا، امام علی مقام نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دیکھے تو فرمایا
کہ सच फरमाया था मेरे नाना जान ने कि एक कोड़ी कुत्ता जो मेरे अहले बैत के खून में मुंह डालता है वो तू ही है। मेरे नाना जान का फरमान सच हुआ, तू ही मेरा कातिल है। और शिमर, आज जुम्मा का दिन है और लोग अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहे हैं। मेरा सर भी जिस्म से उस वक्त जुदा करना जब मैं सजदा करूं। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। उस वक्त भी इमाम आली मकाम ने पानी पीने की ख्वाहिश जाहिर न की थी, अपने बच्चों को देखने की ख्वाहिश जाहिर न की थी। उस वक्त भी अगर कोई तमन्ना या आरजू थी तो यही थी कि मेरा सर झुके तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुके। उस वक्त भी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, उस वक्त भी सजदा करके दिखाया और नमाज पढ़ के दिखाई और दुनिया को सबक दे दिया कि इमाम हुसैन आली मकाम का किरदार ये है कि उनके जख्मों से चूर चूर होने पर भी नमाज नहीं छोड़ी। इमाम आली मकाम ने सजदे में सर रख दिया और कहा सुभान रब्बिल आला, तस्बीह पढ़कर कहा मौला अगर हुसैन की कुर्बानी तेरी बारगाह में मंजूर है तू नाना जान की उम्मत को बख्श देना। आपने जैसे ही सजदे में दुआ मांगी उस वक्त शिमर बदबख्त ने सजदे में ही आपका सर मुबारक जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। अजीब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, अजीब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नाराए तकबीर के साथ। अल्लाह अकबर। इस वक्त भी वो उम्मत का ख्याल करते हैं। आप सोचें हम किस तरीके के लोग हैं कि हमें सिर्फ साल में एक बार ही खाली इमाम हुसैन को याद करना चाहिए। अरे उनकी कुर्बानी, कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है दीन के लिए। अल्लाह 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 अकबर। इमाम अली मकाम का सर अनवर इन बेदीनों ने आपके जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया। तब इमाम अली मकाम के घोड़े ने अपने पेशानी को आपके खून से रंगीन किया और खून लगाकर वो दौड़ा। जब दौड़ा तब शिमर ने कहा इस घोड़े को पकड़ो। जितने लोग इस घोड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते घोड़े ने उन सब पर हमला किया और दांतों से और पांव से उनको मार मार कर खत्म कर दिया। 17 आदमी घोड़े ने इस तरह खत्म किए। सिमर कहने लगा इसे अच्छा छोड़ दो, देखो ये क्या करता है। वो घोड़ा दौड़ा और खेमों के पास आकर रोने लगा और चिल्लाने लगा। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब घोड़े का रोना चिल्लाना सुना तो फरमाया सकीना बेटी जरा मेरे गोद से उतरना, शायद तुम्हारे बाबा आए हैं। मजलूम बहन जब बाहर आई तो घोड़े की जीन खाली थी और घोड़े का मुंह खून से रंगीन था। ये उन्वान था कि इमाम अली मकाम की शहादत का। खेमे में भी पर्दा नशीन औरतें रोने लगी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा शहर बानू जरा सकीना को थाम कर रखना, मैं भाई की खबर लेने जा रही हूँ। फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी, जिसके सर के दुपट्टे को भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा, वो जो अपने घर की चौखट से कभी बाहर नहीं निकली थी, आज परदेश में गरीबुल वतनी में सर पर चादर डालकर भागती हुई करबला में भाई की लाश को देखने जा रही थी। हजरत सैयदा ज़ैनब गिरती पड़ती मैदान पहुंची और कहा ए बेदीनो हटो हटो, मुझे मेरा भाई देख लेने दो। मेरा भाई यहाँ आया था, मुझे उसका दीदार करना है, आखिरी मर्तबा देखना है। उन्होंने कहा किसको देखेगी, अब तो उनका सर भी उनके जिस्म से जुदा हो चुका है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जाकर देखा तो इमाम अली मकाम का जिस्म मुबारक नजर आया। जिस्म मुबारक से लिपट कर सैयदा रोने लगी और कहा मेरे भाई तुम हमें कहाँ छोड़कर चले गए।
ہمیں ظالموں کے حوالے کر گئے۔ اللہ اللہ۔ امام عالی مقام کی لاش جو زخموں سے چور چور تھی وہ پڑی ہوئی تھی، اور جن لوگوں نے دفن کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کے جسم میں 121 سوراخ تیروں کے تھے، 40 زخم تلوار کے تھے، اور 35 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ اب حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی مبارک لاش کے پاس پڑی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ ادھر سے حضرت سکینہ حضرت شہر بانو کو چھڑا کر بھاگی، اور میدان کربلا میں وہ معصوم بچی بے ہوش اور گش کھاتے ہوئے بار بار گرتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ پھوپھی کہاں ہو، بابا کہاں ہے؟ آواز آئی، بیٹی ادھر آ جاؤ، تمہارے مظلوم پھوپھی تمہارے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے جب اپنے ابا کو دیکھا تو وہ پہچانا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ خون میں نہائے ہوئے تھے اور زخموں سے چور چور تھے، اور سر جسم سے جدا ہو چکا تھا۔ معصوم سکینہ ابا کی لاش پر آ کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا، سکینہ اٹھو، میں تمہیں خیمے میں لے چلوں، اور سیدہ زینب نے حضرت سکینہ کو خیمے میں لے گئی۔ امام عالی مقام اور آپ کے رفقا عزیز میدان کربلا میں پڑے تھے۔ یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا، کھڈے کھود کر ان کو دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے نالائق تھے یہ لوگ، اتنے بدبخت تھے، مگر اہل بیت کی انہوں نے نہ سوچی، انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اہل بیت نبوت کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ یہ لوگ ایک رات وہاں کھڑے، دوسرے دن انہوں نے جانا تھا۔ رات کا وقت ہوا، وہ یزیدی جو اپنے گمانوں میں فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن ایسی ان کی شکست ہوئی تھی کہ کیا کہیں، وہ رات کو سو گئے تو حضرت سیدہ زینب سر پر چادر ڈال کر خیمے سے باہر نکلی تو دیکھا چمن زہرا کے جنتی پھول کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے لہلا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے جگمگا رہے تھے۔ سیدہ نے ایک نظر اپنے تمام عزیزوں کو دیکھا، باوجود صبر و تحمل کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے ایک کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی مبارک لاش پر پہنچی اور بیٹھ کر کہا، اے میرے بھائی، میں مظلوم ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر زینب ہوں، مدینہ منورہ بڑی دور ہے، میں کہاں سے تمہارے لیے کفن لاؤں اور کس طرح تمہیں دفن کروں؟ فاطمۃ الزہرا کی آل پڑی ہوئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پڑی ہوئی ہے۔ میدان کربلا کے اوپر حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور رو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسہ حسین پڑا ہوا ہے بغیر کفن، اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، اس کی لاش میں سے خون بہہ رہا ہے، یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ۔ جیسا تیسا انہوں نے رات گزاری اور صبح ان کو قیدی بنا لیا گیا اور اونٹوں پر سوار کر کر کوفے پہنچایا گیا۔ امام عالی مقام کی شہادت کا وقت علماء نے لکھا ہے کہ سورج کو بھی گرہن لگ گیا تھا، آسمان سیاہ ہو گیا اور تارے نظر آنے لگے دن میں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہی سرخی میں تبدیل ہوئی اور آسمان سے خون برسنے لگا۔ 7 روز تک خون برستا رہا، دیواریں سرخ ہو گئی اور جو کپڑے اس خون کی بارش میں بھیگ کے تار تار ہو گئے، مگر ان کی سرخی نہ گئی۔ زمین بھی روئی، بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پانی کے گڑھے خون ہو گئے۔ یزیدیوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا تو ان کے اندر خون کے بجائے آنکھ کے شعلے نکلنے لگے۔
عجیب حالات اور عجیب انقلاب پیدا ہوا، عجیب و غریب قسم کے واقعات ظہور میں آئے۔ امام علی مقام کی شہادت بڑی دردناک قسم کی شہادت ہے، اس کا تصور اور اس کا نقشہ کھینچا نہیں جا سکتا، روح لرز جاتی ہے۔ اے نبی کے نواسے، جہاں تو نے اپنا خون بہایا وہاں تو گھوڑے سے گرا اور گرتی ہوئی امت کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔